بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نیک کام کرنے سے برائی مٹ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا توبہ کر لو پھر گناہ نہ کرنا۔ سائل نے کہا کہ میں توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ سائل پوچھنے لگا کب تک؟ فرمایا اس وقت تک کہ شیطان تک جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھے۔ اس آیات میں جہالت سے قصد مراد ہے اور پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ ہر موقع اور وقت موت سے پہلے قریب ہی کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، سو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اور یہ تمام سلسلہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاز میں قائم فرمایا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں یوں بھی رہا کہ گناہ کرنے پر حلال کو حرام کر دیا گیا، یا کسی نے گناہ کیا تو اس کے دروازے پر یا اس کے جسم پر لکھا ہوتا کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی توبہ کی یہ صورت ہے۔ سو اس امت پر کس قدر آسانی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہمیشہ صبح و شام بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ ظالم لوگوں میں سے ہیں۔ بندے کو مناسب ہے کہ ہر وقت توبہ کرے اور 5 وقتہ نمازوں کی پوری محنت سے حفاظت اور پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو بندوں کے گناہوں کو دور کرنے والی بتایا ہے، بشرطیہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے باغ میں ایک عورت کو پایا تو اس سے بوسہ و کنار وغیرہ سب کچھ کیا، البتہ مجامت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحات کے لیے سکوت فرمایا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور آپ نماز کی پابندی رکھیں دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ حاصل یہ کہ رضائے خداوندی کے لیے دن کے دونوں جانبوں میں نماز ادا کرو، یعنی نماز فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی 5 وقتہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جو ان کے مابین ہوتے ہیں، ماں سوائے کبائر کے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے، یعنی توبہ کرنے والوں کی توبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر یہ آیتیں سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اسی شخص کی خصوصیت ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بندہ پر 2 فرشتے مقرر ہیں، دائیں جانب والا بائیں والے پر نگران ہے۔ جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ پوچھتا ہے کیا میں اسے لکھوں؟ دوسرا کہتا ہے ابھی 5 برائیوں تک ٹھہرو۔ جب 5 ہو جاتی ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ جواب ملتا ہے ٹھہرو، شاید کوئی نیکی کرے۔ تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی 5 کے مقابلے میں 5 برائیاں مٹا دیتے ہیں اور باقی 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس پر شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم پر غلبہ پانا میری بس کی بات نہیں۔ ایک عورت کی توبہ بہت ہی خوبصورت قصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نقاب اوڑھے راستے پر کھڑی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا تیرا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگی مجھ سے زنا کی حرکت ہو گئی اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا
تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور ایک جان اور بھی ہلاک کی۔ خدا کی قسم تیری توبہ قبول نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس عورت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور میں آگے چلا آیا اور اپنے جی سے یوں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہوتے تجھے فتویٰ دینے کا کیا حق تھا۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات ایک عورت نے مجھ سے فلاں مسئلہ پوچھا اور میں نے اس کا یوں جواب دیا۔ آپ نے یہ سن کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور فرمایا، بخدا ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اسے بھی ہلاک کیا، کیا تجھے یہ آیات معلوم نہیں تھی؟ آیات کا ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور نہیں قتل کرتے اسے جسے اللہ نے منع فرما دیا ہے مگر جس کا قتل حق پر ہو، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ جا پڑا گناہوں میں، اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور خوار ہو کر اس میں پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور کچھ نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے چلا گیا، اور حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور پکارتا جاتا تھا کہ کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے گزشتہ رات مجھ سے ایسا ایسا مسئلہ پوچھا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر بچے شور کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی تو وہ عورت کل والی جگہ پر مجھے پھر ملی، تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ مار کر خوشی میں رونے لگی اور کہا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے جسے میں گناہ کے کفارے میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ آیات مذکورہ کے بارے میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ ہی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن کہ جب اپنے نام اعمال پر نظر کرے گا تو اول حصے میں اپنے گناہ اور آخر حصے میں نیکیاں دیکھے گا، اور دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اول سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیات کے یہ معنی ہے کہ برے اعمال سے منہ موڑ کر نیک اعمال کی طرف رخ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائیوں کی بجائے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دین کی بہنوں، یہ بات جان رکھو کہ کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، تو جو گناہ کفر سے کم درجہ کے ہیں ان کا کیا کہنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی خطاؤں سے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ بھر دے اور پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں واعظ سنایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے ہاں تمام انسانوں سے زیادہ مکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بطور معذرت 3 باتیں ان سے کہیں گے۔ ایک یہ فرمائیں گے کہ یہ آدم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور جھوٹ مجھے ناپسند ہے اور میں نے اس پر وعید سنائی ہے اور میری یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو آج میں تیری تمام اولاد پر رحم کرتا۔ اور ایک یہ فرمائیں گے کہ یہ آدم، میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی آگ میں نہیں ڈالتا اور دوزخ کا عذاب نہیں دیتا مگر اس شخص کو جس کو میں اپنے علم و یقین سے جانتا ہوں کہ اگر میں اسے دنیا میں واپس کر دوں تو یہ اس سے بھی بدترین زندگی اختیار کرے گا، ہرگز ہرگز توبہ کا نام نہیں لے گا۔ تیسری بات یہ فرمائیں گے کہ یہ آدم، میں اپنے اور تیری اولاد کے درمیان تجھے ہی فیصل مقرر کرتا ہوں، میزان عمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ، ان کے اعمال کو خوب دیکھتے رہو، اگر کسی کی بلائی کا فلا ذرہ بر بھی جھک گیا تو اسے جنت ملے گی،
جس سے تو دیکھ لے گا کہ میں دوزخ میں اس شخص کو ڈالتا ہوں جو اعلیٰ درجہ کا ظالم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔